بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید تربیت اور اصلاح کی کتاب ہے، اور تربیت اور اصلاح کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے احکامات دیے ہیں جن پر عمل کر کے ہم بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے ہیں اور بہت سارے فوائد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کا تسلسل آج کا ہمارا سبق ہے۔ رب کائنات نے ہمیں حکم دیا، اور حکم کیا دیا وہ آپ کو آج کے سبق سے پتہ چلے گا۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں۔ سورہ مبارکہ کا نام الفرقان، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 52۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا تُطِعْ، پس آپ نہ مانیں، آپ بات نہ مانیں، الکافرین، کافروں کی، وجاہدہم، اور ان کے خلاف جہاد کریں، بہی، اس کے ساتھ، جہاداً، ایسا جہاد، کبیرا، جو کہ بہت بڑا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے ہی کا مرجع قرآن ہے، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا۔ پھر سورہ تحریم کی 9ویں اور سورہ توبہ کی 73ویں آیات مبارکات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ابتدا میں اس آیت مبارکہ کا موضوع آپ کے سامنے یہ رکھا کہ امت مسلمہ کے لیے ایک بنیادی آفاقی حکم، جبکہ یہاں تو واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، گویا کہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو پھر یہ ہمارے لیے حکم کیسے ہوا؟ اصل بات یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ یہ مخاطب آقا علیہ صلاۃ والسلام ہیں، لیکن حکم قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ بلکہ انسانیت کے لیے ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن بادیس نے اپنی تفسیر میں اس کی ایک مناسبت ذکر کی کہ جب رب کائنات نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور آپ کے احترام کا تخصص ہمارے سامنے رکھا، تو اس کے مقابلے میں پھر آقا علیہ صلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ جب رب کائنات آپ پر اپنا فضل و کرم فرما رہے ہیں تو آپ کو کافروں کی باتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ آپ کے مخالف ہیں لہذا آپ ان کے خلاف قرآن کے ساتھ جہاد کریں۔ اس آیت مبارکہ کو اہل علم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا، فلا تطع الکافرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ان کافروں کی بات کو نہ مانیں۔ امام ابن جریر، امام قرطبی وغیرہ نے اس بات کا جزم کیا ہے کہ چونکہ یہ ظالم آپ کو شرک کی طرف بلائیں گے اور آپ کو رب کائنات نے جو کچھ عطا کر کے بھیجا ہے اس کو چھوڑنے کا حکم دیں گے، اس لیے آپ ان کی بات نہ مانیں۔ سورہ کہف 28ویں آیت مبارکہ اس کی تائید میں اہل علم لے کر آئے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان 23ویں اور 24ویں آیت مبارکہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ مفہوم دونوں آیات مبارکات کا ایک ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان ظالم کافروں کی باتوں کو نہ مانیں۔ پھر فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ اس قرآن کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کریں۔ یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ، جس طرح کہ امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں لکھا، امام واقدی نے الوسیط میں لکھا، امام قرطبی ماضی قریب کی دو عظیم ہستیاں امام سعدی اور امام شنقیطی فرماتے ہیں کہ آپ حق کو غالب کرنے کے لیے، باطل کا رد کرنے کے لیے اس قرآن کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ ان کے خلاف میدان میں اتریں۔ معزز خواتین و حضرات، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ جہاد استعمال کیا، جبکہ سورہ مبارکہ تو، جبکہ یہ آیت مبارکہ تو مکی ہے، جس طرح کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تفسیر احسن البیان میں لکھتے ہیں کہ مکہ میں تو جہاد کا حکم تھا ہی نہیں، تو پھر یہاں جہاد کیا لینے آ گیا؟ اصل بات کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جہاد کا حکم دیا ہے، قتال کا نہیں۔ جہاد اور قتال دو الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ جہاد ایک وسیع لفظ ہے، قتال اس کا حصہ ہے۔ جہاد جد و جہد سے نکلا ہے، جس اردو میں ہم جد و جہد کہتے ہیں نا، تو وہیں سے لفظ جہاد نکلا ہے، جس کا معنی اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہر کوشش جہاد کہلواتی ہے۔ قتال اس کا ایک حصہ ہے، تو اس لیے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، آپ ان کے خلاف جہاد کریں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کے خلاف قتال کریں، یعنی رب کائنات نے آپ کو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، اور اس قرآن کے ذریعے آپ ان کے تمام خود ساختہ من گھڑت دلائل کا رد کریں، ان کی کٹ حجتی کا جواب دیں۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فلا تطع، اس کا معنی صرف بات ماننا نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ لا توافقہم، آپ ان کے ساتھ موافقت بھی نہ کریں، اس لیے کہ آپ کی دنیا الگ ہے، ان کی دنیا الگ ہے، آپ اور ان کے درمیان بعد المشرقین ہے۔ اس کے برعکس نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، بلکہ الٹا آپ نے ان کے خلاف چلنا ہے۔ آخری بات سن لیجئے، یہ حکم بظاہر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، لیکن در حقیقت یہ خطاب ساری کی ساری امت مسلمہ کو ہے کہ آپ نے دو باتوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو کافروں کی بات نہیں ماننی جو کہ مان رہے ہیں، اور دوسرا ان کے خلاف آپ نے میدانوں کے اندر صف آرا رہنا ہے، چاہے وہ دلائل کا میدان ہو، چاہے وہ قتال کا میدان ہو۔ اس کے ساتھ یہ آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔
اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔